ضمانت دو کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں آپ مجھے مارنے کا حکم نہیں دیں گے۔ جب تک تم یہ پانی نہیں پیتے تب تک۔ اسے دوسرا برتن دو، یہ پیاسا نہیں مرنا چاہیے جب اس کا قتل ہو۔ مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، میں بس تم سے ضمانت چاہتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس واقعے سے متعلق سوال ہے کہ ویڈیو کے اندر جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ صحیح بھی ہے نہیں۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ہرمزان نامی ایک شخص تھے جو در حقیقت اجمی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے۔ جو مشہور جنگ ہوئی ہے جنگ قاسیہ، اس میں وہ ایرانیوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، بہت سے مسلمانوں کو شہید بھی کیا تھا انہوں نے۔ بہرحال یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان کو جو ہے گرفتار کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا تو وہ آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے امیر کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہی ہیں۔ تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ نہ کوئی محافظ ہے، نہ کوئی گارڈ ہے، کوئی بھی حفاظت کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، اور مسلمانوں کو امیر اور بادشاہ وہ زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے اور آ کر یہ سب باتیں ہونے لگی کہ تم نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، بدعہدی کی ہے، اس طرح کی باتیں۔ پھر آگے کیا ہوا تو یہ کشف الباری کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر، چنانچہ اس کے بعد ہرمزان نے یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے اب ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ جو ہرمزان تھے انہوں نے پانی طلب کیا، تو پانی لایا گیا۔ جب انہوں نے پانی پینا چاہا تو ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ پانی پیتے ہوئے میں قتل نہ کر دیا جاؤں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ مت گھبراؤ، پانی پینے تک تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس پر ہرمزان نے سارا پانی گرا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو دوبارہ پانی دو، قتل اور پیاس دونوں کو ان پر جمع نہ کرو، یعنی ایسا نہ ہونے دو کہ یہ آدمی پیاس کی حالت میں مر جائے، بلکہ اس کو پانی پلایا جائے۔ تو ہرمزان نے کہا کہ مجھے پانی کی اب ضرورت نہیں، میں تو ذرا تسلی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ ہرمزان نے کہا کہ آپ مجھے امان دے چکے ہیں، قتل کیسے کریں گے؟ فرمایا جھوٹ بولتے ہو، میں نے تمہیں کب امان دی ہے؟ ادھر سے حضرت انس رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ امیر المومنین یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ امیر المومنین کہنے لگے اے انس، تمہارا ناز ہو، کیا میں اس شخص کو امان دے دوں جس نے برا اور مرزا رضی اللہ عنہ ان کو یہ قتل کیا ہے؟ یہ صحابہ تھے، ان کو قتل کر دیا تھا، تو چھٹکارے کی کوئی صورت پیش کرو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت انس نے کہا کہ امیر المومنین آپ ان کو 2 بار امان دے چکے ہیں، کہ آپ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ لا بأس علیک حتی تخبرنی، پھر فرمایا لا بأس علیک حتی تشربہ، یہ امان ہی تو ہے۔ دیگر حاضرین نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی تائید کی۔ اس پر امیر المومنین ہرمزان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، بخدا میں تمہارے دھوکے میں نہ آؤں گا مگر یہ کہ تم اسلام قبول کر لو۔ چنانچہ ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ واقعہ ہے کہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جو ہرمزان تھے انہوں نے دانش مندی کی تھی کہ جو پانی تھا اس کو زمین کے اوپر گرا دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ جب تک کہ پانی نہیں پی لیتا ہوں تب تک کہ آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، تو پانی تو زمین کے اوپر گر گیا ہے، اب کس طرح سے آپ مجھے قتل کریں گے؟ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو امان دے دی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اسلام کے اندر وہ داخل ہو گئے تھے۔ تو یہ سارا واقعہ مختلف کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ تاریخ ابن کثیر کے اندر بھی ہے، علامہ ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون کے اندر نقل کیا ہے، اور بھی بہت سی کتابوں کے اندر ہے، اور یہ جو میں نے واقعہ پڑھ کے سنایا ہے کشف الباری کے اندر ہے، جو تفصیلات میں نے ذکر کی ہے۔ تو اس واقعے کو بیان کر سکتے ہیں، باقی اس ویڈیو کو شیئر نہ کریں۔ ایسے ہی جو عمر سیریز کے نام سے جو سیریل ہے اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، نہ اس کی ویڈیوز وغیرہ شیئر کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر، عام مسلمان کے ذہن میں جو صحابہ کرام کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، ذہنوں کے اندر جو تصاویر آتی ہیں حضرات صحابہ کرام کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی، تو وہ ظاہر ہیں، بڑی عمدہ تصویریں ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں، لیکن جب ہمیں کیریکٹر اور کردار دیکھتے ہیں اس طرح کے تو پھر ہمارے ذہنوں کے اندر یہی کیریکٹر اور کردار آنے لگتے ہیں۔ جس آدمی نے عمر سیریز دیکھ لی ہوگی تو اس کے ذہن میں تو ہمیشہ جب حضرت عمر کا ذکر آیا کرے گا یا آتا ہوگا تو یہی انسان جو ہے جس نے اس کیریکٹر کو پلے کیا ہے وہ اس کے سامنے آتا ہوگا۔ تو اس طرح سے ہمارا ذہن خراب ہوتا ہے، اور ان پاکیزہ نفوس، پاکیزہ شخصیات کی اس طرح سے کیریکٹر اور کردار بنانا یہ صحیح نہیں ہے کسی طرح سے۔ اس طرح سے عام مسلمانوں کے ذہن بھی خراب ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کی سیریز وغیرہ بنتی ہیں ان کے اندر ظاہر ہے نمک مرچ اور دوسری چیزیں مسالہ وغیرہ لگا کے ان کو بنایا جاتا ہے، اور پھر اگر ایک آدمی نے اس طرح کی سیریز دیکھ بھی لی ہے تو کہیں اس کو کوٹ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو یہ فلاں مووی کے اندر اور فلاں سیریز کے اندر یہ واقعہ دیکھا ہے یا یہ بات سنی ہے، تو اس کا اعتماد ظاہر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بجائے جو معتبر کتابیں ہیں ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے اور انہیں کا مطالعہ رکھنا چاہیے،
تو اس طرح کی سیریز کو دیکھنا درست نہیں ہے، ان سب چیزوں کے اندر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض رات اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آدمی مووی دیکھ رہا ہے تو مووی کے بجائے وہ یہ دیکھ لیا کرے، تو یہ بھی خیال سے ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ مووی کے بجائے یہ دیکھ لیا کرے، بھائی دونوں ہی کاموں کو چھوڑو، نہ مووی دیکھا کریں نہ یہ دیکھا کریں، اس کے بجائے جو معتبر کتابیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، یا جو اوتھینٹک علماء ہیں ان کو جو ہے سننا چاہیے۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔